السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 129 سٹارٹ کریں گے۔ مجھے اب ایسے کسی گھر کی تمنا نہیں ہے، امامہ نے اسے کہا تھا۔ ایک وقت تھی پر اب نہیں۔ اب مجھے بس ایک چھوٹا سا ایسا گھر چاہیے جہاں پر میں تمہارے بابا کے ساتھ رہوں اور تمہارے بابا کے پاس وہ ہے۔ اس لیے تم اس گھر کو بنوانے میں اپنی انرجی اور وقت ضائع مت کرو، اس نے حمین کو نصیحت کی۔ میری خواہش ہے یہ ممی، حمین نے اسے کہا تھا۔ یہ گھر میں نے تمہارے بابا سے مانگا تھا، وہ نہیں دے سکے اور تم سے میں لوں گی نہیں۔ میں کبھی سالار کو یہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ تم نے مجھے وہ دے دیا ہے جو وہ نہیں دے سکا۔ حمین کو اس کی باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ سوچ لیں، اس نے جیسے امامہ کو چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ سوچ لیا۔ وہ چیلنج قبول کرتے ہوئے ہنس پڑی۔ آپ کو دنیا میں بابا کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا؟ حمین نے شکایتاً اس سے کہا۔ ہاں، نہیں آتا، وہ ہنسی۔ زیادتی ہے یہ، اس نے جتایا۔ اتنا تو کر سکتی ہوں، اس نے جواباً چھیڑا۔ دادا کہتے تھے آپ دونوں پتھر کے زمانے میں بھی ہوتے تو مل جاتے۔ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنسی تھی اور ہنستی چلی گئی تھی، اور اب وہ اس اسکریپ بک کو کھولتے ہوئے اسے ورق بہ ورق دیکھ رہی تھی، جیسے اپنی زندگی کی ورق گردانی کرتے ہوئے۔ اس کے پاس وہ اسکریپ بک آدھی خالی تھی اور اب وہ ساری بھر چکی تھی۔ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں ان صفحوں سے آگے دیکھنا شروع کیا جو اس نے بھرے تھے۔ وہاں بھی تصویریں تھیں، خوبصورت گھروں کی۔ وہ حمین سکندر کی کلیکشن تھی، اسی کی طرح کاٹ کاٹ کر لگائی ہوئی تصویریں، مگر فرق صرف یہ تھا کہ وہ میگزین سے کاٹی ہوئی تصویریں نہیں تھیں، وہ کھینچی ہوئی تصویریں تھیں، حمین سکندر کے اپنے گھروں کی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے بڑے اشتیاق سے ان گھروں کی تصویروں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ یقیناً خوش نصیب تھا۔ 30 سال کی عمر تک پہنچے بغیر درجنوں گھروں کا مالک تھا۔ اس کی ساری اولادوں میں دولت کے معاملے میں سب سے زیادہ امیر اور خرچ کرنے میں سب سے زیادہ فیاض۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی کمپنی امامہ سے قرض لے کر شروع کی تھی۔ صرف اس لیے لے رہا ہوں آپ سے کہ بابا نے بھی SIF آپ کے قرض سے شروع کیا تھا، اس نے امامہ کو لاجک بتائی تھی، اور اس وقت پہلی بار امامہ نے سالار سے SIF میں دی جانے والی اپنی اصل رقم واپس مانگی تھی۔ وہ ڈبو دے گا، مجھے یقین ہے، سالار نے اسے خبردار کیا تھا۔ وہ اس وقت 16 سال کا بھی نہیں تھا، اور اگر سالار یہ تبصرہ کر رہا تھا تو غلط نہیں تھا۔ جب تمہیں SIF کے لیے رقم دی تھی تو پاپا نے بھی یہی کہا تھا، تم نے ڈبوئی کیا، اس نے سالار کو جتایا تھا۔ تم مجھے حمین سے کمپیئر کر رہی ہو؟ سالار ناخوش ہوا تھا۔ پہلی بار نہیں کر رہی، اس نے جواباً کہا تھا۔ کتنا وقت گزر گیا تھا، گزر گیا تھا یا شاید بہہ گیا تھا۔ زندگی بہت آگے چلی گئی تھی، خواہشات نفس بہت پیچھے چلی گئی تھیں۔ امامہ نے ہاتھ میں پکڑی اسکریپ بک اپنے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہاں پڑا چائے کا مگ اٹھا لیا۔ وہ اب سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ چند دن پہلے پاکستان سے مستقل طور پر امریکہ شفٹ ہوئی تھی، اور حمین کا گھر اس کا پہلا پڑاؤ تھا۔ سالار بھی چند دن کے لیے وہیں تھا، اور اس وقت صبح سویرے وہ اپنے لیے چائے بنا کر پینٹ ہاؤس کے اس حصے میں آ کر بیٹھی تھی جس کی چھت بھی شیشے کی تھی۔ نیلے آسمان پر تہتے ہلکے بادلوں اور اڑتے پرندوں کو وہ اس پرسکون خاموشی میں بچوں کے سے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ تب ہی اس نے اپنے عقب میں آہٹ سنی۔ وہ سالار تھا۔
چائے کے اپنے مگ کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ایک طویل مدت کے بعد وہ یوں امریکہ میں اس طرح فرصت سے مل رہے تھے، سالار کی زندگی کی باغ دوڑ کے بغیر۔ وہ بھی اس کے قریب کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا۔ کاؤچ پر اس کے برابر بیٹھے، چائے کے 2 مگز ہاتھ میں لیے، وہ دونوں آج بھی ویسے ہی تھے۔ سالار کم کو وہ سب کچھ کہہ دینے والی، سالار سنتے رہنے والا، وہ دنیا جہان کی باتیں دہرا دینے والی، مگر ان کے پاس فرصت صرف چائے کے مگ جتنی ہوتی تھی۔ چائے کا مگ بھرا ہوتا تو ان کی باتیں شروع ہوتی اور اس کے ختم ہونے تک باتیں اور فرصت دونوں ختم ہو جاتے۔ چائے کا وہ مگ جیسے ان کی قربت میں گزاری ہوئی زندگی تھی، نرم گرم، رک رک ٹھہر ٹھہر کر گزرتی ہوئی، لیکن جتنی بھی تھی تسکین بھری۔ سالار نے سامنے پڑی اسکریپ بک کو سرسری نظر سے دیکھا، چند لمحوں کے لیے اٹھا کر الٹا پلٹا، پھر واپس رکھتے ہوئے کہا، تمہارے جیسے شوق ہیں تمہارے بیٹے کے۔ وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں اس کے اس پینٹ ہاؤس میں پہلی بار آئے تھے۔ اس سال ریٹائر ہونے کا سوچ رہا ہوں، چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے سالار نے امامہ سے کہا۔ کئی سالوں سے سن رہی ہوں، اس نے جواباً کہا۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ نہیں، اب تم آ گئی ہو امریکہ تو اب ریٹائر ہو سکتا ہوں۔ پہلے تو تنہائی کی وجہ سے کام کرنا میری مجبوری تھی۔ وہ اسے ٹیز کر رہا تھا۔ 20 سال کی ہوتی تو تمہاری اس بات پر خوش ہوتی، امامہ نے بے ساختہ کہا۔ خیر، 20 سال کی عمر میں میرے اس جملے پر تو تم کبھی خوش نہیں ہوتی، اس نے ترکی بہ ترکی کہا۔ دونوں بیک وقت ہنسے۔ یہ ویسا گھر ہے جیسا ایک بار ہم نے خواب میں دیکھا تھا، اس جھیل کے کنارے۔ سالار نے یکدم آسمان کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ بھی سر اٹھا کر شیشے سے نظر آتے آسمان کو دیکھنے لگی۔ نہیں، ویسا گھر نہیں ہے، امامہ نے ایک لمحے کے بعد کہا۔ سکندر عثمان کی موت کے بعد امامہ نے ایک بار پھر وہی جھیل کنارے ایک گھر دیکھا تھا، جو وہ اپنی زندگی کے کئی سالوں میں بار بار دیکھتی رہی تھی، مگر اس بار وہ خواب اس نے بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا۔ وہ گھر ایسا نہیں تھا۔ وہ اس پینٹ ہاؤس کو گردن گھما کر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ آسمان ایسا نہیں تھا، نہ وہ پرندے ایسے تھے، نہ وہ شیشہ ایسا۔ وہ گھر دنیا میں کبھی نہیں دیکھا میں نے، وہ کہہ رہی تھی۔ اس گھر کی کوئی چیز دنیا بھر میں پھرنے کے باوجود کہیں نظر نہیں آئی مجھے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ گھر جنت میں ملے گا ہمیں، وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بھی چمکے بغیر خاموش ہی رہا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کہا، امامہ نے اس کی خاموشی کو کریدا۔ اس نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے امامہ کو دیکھا اور بڑبڑایا، آمین۔ وہ چپ رہی، پھر ہنس پڑی۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا، مختصر مگر اگلے کو لاجواب کر دینے والی باتیں کہہ دینے والا۔ اگر وہ جنت ہے تو پھر میں تم سے پہلے وہاں جاؤں گا، وہ امامہ سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ضروری نہیں۔ لمحہ بھر کے لیے وہ چائے پینا بھولی۔ خوابوں میں سب کچھ سچ نہیں ہوتا، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ آج بھی بچھڑ جانے کا خیال اسے بے حد پاگل کر دیتا تھا۔ اگر وہ واقعی جنت ہے تو کیا تم چاہتی ہو وہ خواب جھوٹا ہو؟ وہ عجیب انداز میں مسکرایا تھا، ایک بار پھر لاجواب کر دینے والے جملے کے ساتھ، بس اتنا کہ تم وہاں پہلے انتظار میں مت کھڑے ہو، دونوں اکٹھے بھی تو جا سکتے ہیں۔ امامہ نے چائے کا مگ خالی کر کے سامنے پڑی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے اب سالار کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اب بھی کہو نا، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ آمین۔ وہ ہنس پڑا۔
आमीन। ठीक 9:15 पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स तेज़ रफ्तार कदमों से बाहर निकले थे और उन दोनों के बिल्कुल पीछे चंद कदमों के फासले पर वो निकला था। इस पूरे कॉरिडोर में यकदम हलचल मच गई थी। वहाँ पहले से खड़े सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और प्रोटोकॉल के एहलकार यकदम अलर्ट हो गए थे। वो बेहद तेज़ कदमों से उन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के आकब में चल रहा था और उसके बिल्कुल पीछे उसके अपने अमले के चंद अफराद बेहद तेज़ कदमों से उससे कदम मिलाने की कोशिश कर रहे थे। 1 2 3 4 5 ज़ेरेला गिनती करते हुए उस टारगेट किलर ने एक का लफ्ज़ ज़ुबान से अदा करते ही अपनी रेंज में आने वाले अपने टारगेट पर फायर कर दिया था। उसने बैंक्वेट हॉल के शीशे के परखच्चे उड़ते देखे। तुमने उससे क्या कहा है कि उसने मुझसे बात करना छोड़ दी? हशाम से मुलाकात के कई दिन बाद तक भी इस मुलाकात के हवाले से कोई अपडेट न मिलने और हशाम की तरफ से हो जाने वाली पुरइसरार खामोशी ने रईसा को फिक्रमंद किया और वो हुमैन से पूछे बगैर नहीं रह सकी। उसने तुम्हारा पीछे छोड़ दिया, ये तो अच्छा है। तुम यही तो चाहती थी ना? उसने रईसा को बेहद संजीदगी से कहा था। रईसा को जवाब नहीं सूझा। वो उसकी यूनिवर्सिटी आया हुआ था। ठीक है, मगर तुमने उससे क्या कहा? रईसा ने कुछ बुझे हुए अंदाज में हुमैन से कहा था। वो उसके लिए बर्गर लाया था और अपना रास्ते में ही खाता आया था। अब उसके पास सिर्फ एक टुकड़ा रह गया था जिसे वो बड़े बेढंगेपन से निकल रहा था। रईसा ने अपना बर्गर निकालकर खाना शुरू कर दिया। उसे पता था वो अपना ख़त्म करने के बाद उसका बर्गर भी खाना शुरू कर देता। मैंने उससे कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाहत छोड़ देता। उसने आखिरी टुकड़ा निकलते हुए कहा और रईसा की भूख मर गई थी। क्या उल्टा मशवरा था? उसने दिल ही दिल में सोचा था। लेकिन मैंने उससे सिर्फ ये नहीं कहा था। हुमैन अब अपनी उंगलियां चाट रहा था। फिर उसने रईसा से बड़े इत्मीनान से कहा, तुम्हारी भूख तो मर गई होगी, मेरी अभी है। तुमने नहीं खाना तो मैं ये बाकी खा लूँ। रईसा ने खामोशी से उसे बर्गर थमा दिया। उसकी भूख वाकई मर गई थी। मैंने उसे ये भी कहा कि वो वली अहद के लिए मुनासिब उम्मीदवार है ही नहीं, ना अहलियत रखता है ना सलाहियत, और ये शादी हो ना हो जल्द या बदेर वो वैसे भी वली अहद के ओहदे से माजूल कर दिया जाएगा। सो ही हैज़ 2 ऑप्शंस, या तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करे और वली अहद का ओहदा अभी छोड़ दे, या फिर बादशाहत के ख्वाब देखते रहने में मोहब्बत भी खुआए और तख्त भी। हुमैन ने बड़े इत्मीनान से उसे गुफ्तगू का बाकी हिस्सा सुनाया था। तुमने ये सब कहा उसे? इस तरह रईसा को शदीद सदमा हुआ। नहीं, ऐसे नहीं कहा। तुम्हें तो मैं मुहज़्ज़ब अंदाज से बता रहा हूँ। उसे तो मैंने साफ साफ कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने हैं और उसके पास। अगर 3 महीने में वो माजूल ना हुआ तो फिर रईसा से दूसरी शादी कर लेना। वो दांत पर दांत रखे हुमैन सिकंदर को सिर्फ देख कर रह गई थी। इस गुफ्तगू के बाद अगर हशाम बिन सबा ने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था तो कोई भी खुददार शख्स यही करता। सबा बिन जराह के खिलाफ शाही ख़ानदान के अंदर शदीद लॉबिंग हो रही थी और सबा बिन जराह अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए पुराने अमीर की फैमिली में शादी करवाना चाहता है हशाम की, और ये हो भी गई तब भी वो बहुत देर तक तख्त पर नहीं रह सकता। उसके हरीफ बहुत ताकतवर लोग हैं और सबा से ज़्यादा बेहतर हुक्मरान भी हो सकते हैं। अगर सबा हट जाता है तो फिर हशाम को कौन रहने देगा वहाँ? मैंने हशाम को ये सब नहीं बताया, तुम्हें बता रहा हूँ। उसने बर्गर ख़त्म करते हुए हाथ झाड़े और रईसा से कहा, तुम फाइनेंस कर रहे हो? उसके हरीफों को उसे रईसा से जिस आखिरी सवाल की तवक्को थी वो ये था।
دونوں ایک دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ پھر حمین نے کہا، میں صرف بزنس کر رہا ہوں، امریکہ میں صباح کے ساتھ، بحرین میں اس کے مخالفین کے ساتھ، اس نے بلاخر کہا۔ وہ گول مول اعتراف تھا۔ کیوں کر رہے ہو؟ رئیسہ نے جواباً اس سے زیادہ ٹھیکے انداز میں اس سے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، فار فیملی، اینی تھنگ فار فیملی۔ رئیسہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ مجھے خیرات میں ملی ہوئی محبت نہیں چاہیے، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ تمہارے لیے میرے اندازے سے زیادہ مخلص ہے، نہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا، وہ تمہارے لیے بادشاہت چھوڑ دے گا، حمین نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اپنی ٹیلیسکوپ رائفل سے اس ٹارگٹ کلر کو ٹریگر دباتے دیکھا۔ بے حد سکون اور اطمینان کے عالم میں اس نے اس کی ہلکی سی مسکراہٹ بھی دیکھی تھی۔ پھر اس نے اس ٹارگٹ کلر کو بے حد مطمئن انداز میں سر اٹھاتے اور ٹیلیسکوپ رائفل سے آنکھ ہٹاتے اور اس وقت اس نے اسے شوٹ کیا۔ ایک مدھم ٹک کی آواز کے ساتھ اس نے کھڑکی سے اس کے بھیجے کو اڑتے دیکھا اور پھر کمرے کے باہر بھاگتے قدموں کا شور۔ اس کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ اب اس کے لیے ایگزٹ تیار کرنے والے اس کے منتظر تھے۔ عنایا نے اپنے ہاسپٹل کی پارکنگ میں داخل ہوتے ہوئے عبداللہ کی کال اپنے فون پر دیکھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ الجھی، پھر اس نے اس کی کال ریسیو کی۔ مل سکتے ہیں؟ اس نے سلام کے بعد پہلا جملہ کہا۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہی۔ تم کہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری گاڑی کے پیچھے ہی ہے میری گاڑی۔ عنایا نے بے اختیار بیک ویو مرر سے عقب میں عبداللہ کی گاڑی کو دیکھا، جو اسے ڈپر سے اشارہ کر رہا تھا۔ تو آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔